اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 25ویں شب کا ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، کچھ ایسے نوافل کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کے کرنے کے بعد، جس نوافل کے پڑھنے کے بعد اور جو وظیفہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ صرف ہاتھ اٹھائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ قوی یقین کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ صرف ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی جو ہے دعائیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہو جائیں گی۔ جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ لیلۃ القدر یعنی کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں ہے، اسے آخری عشرہ کی تاک راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آخری عشرہ کی تاک راتوں میں بھرپور خشوع خضوع اور عاجزی و انکساری سے اپنے رب کے حضور مناجات کرے، نوافل ادا کرے، ذکر الہی کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے اور شب بیداری کرتے ہوئے خوب عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم نازل فرمائے گا اور گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا۔ آج میں آپ لوگوں کو 25ویں شب کے کچھ خاص نوافل کے بارے میں بتانے لگا ہوں اور ایک سورت کے بارے میں بتانے لگا ہوں جس سے نوافل کے ادا کرنے کے بعد اور اس سورت کے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، پریشانی ہے، آپ آج رات مانگ لیں۔ 25ویں شب کی تاک رات، کیا پتا اس رات شب قدر ہو، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آج رات 25ویں شب کی رات جو ہے وہ بھرپور عبادت کریں گے، نوافل ادا کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے اور ہماری جو بھی حاجت ہے، جو بھی ہماری پریشانی، ہماری بہت سی بہنوں نے ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، شادی نہیں ہو پا رہی، کوئی قرض میں مبتلا ہے، کوئی مرض میں مبتلا ہے، تو ہمارے بھائیوں اور بہنوں ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی سب مل کر دعا کریں گے، تمام امت مسلمہ کے لیے سب مل کر دعا کریں۔ 25ویں شب کی رات خاص رات ہے، عبادت کریں، نوافل ادا کریں اور اس کے بعد اللہ کے حضور آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانی ہیں، اس کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ تمام امت مسلمہ کی جو بھی پریشانیاں ہیں دور فرما دیں۔ ہمیں بھی کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، اپنا مسئلہ لکھ دیں، ہم بھی دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریں گے، سب مل کر دعا کریں گے، کیا پتہ کوئی ہمارے لیے دعا کر دے، ہمارے لیے آمین کہہ دے اور ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جہاں پر 40 بندے صرف آمین کہہ دیں وہ دعا رد نہیں ہوتی، وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو آج کے جو نوافل ہیں 25ویں شب کے رات کے جو نوافل ہیں، وہ رات کو 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز سے فراغت کے بعد 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھے، انشاءاللہ تعالی قبر کے عذاب سے نجات حاصل ہوگی۔ اور رمضان المبارک کی 25ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ قدر اور 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھے، بفضل باری تعالی ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ 25ویں رات کو ہی 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھنے سے بفضل باری تعالی عذاب قبر سے حفاظت رہتی ہے۔ اور 25ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی گناہوں کی معافی عطا ہوگی اور اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، دیکھا کہ صرف 7 مرتبہ سورہ دخان پڑھنی ہے اور جو نوافل ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہ نوافل پڑھنے ہیں اس طریقے سے، اور اس کے بعد آپ نے بھائیوں اور بہنوں جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے، سجدے میں گر جانا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر آپ کی جو بھی حاجت ہے، پریشانی ہے، وہ مانگ لینی ہے۔ اس رات ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ضرور ملے گا۔